برا نہ مانے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ گائنیکولوجسٹ بنی کیوں تھی؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عورت کی دم سے ہی کائنات ہے، تو گائنیکولوجسٹ بننے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ماں جو ہوتی ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، ماں اور بچے دو زندگیوں کو بچانا ہے، تو اس لیے میں سرجری میں اور ہیلتھ کیئر کو میں نے جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے، زبردست. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ سے اچھا خاصا کام کر رہی ہیں، لیڈی ایجوکیشن میں ایز اے AMS کام کر رہی ہیں آپ. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا رجحان کیسا ہے جب لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ یقیناً ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ تو AMS ہیں، یہ بات تو ہم MBBS ڈاکٹر کی کرتے ہیں یا گائنیکولوجسٹ کی کرتے ہیں جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں OPDs میں یا وارڈز میں. لوگوں کا رجحان کیسا ہے؟ لوگوں کا رجحان ڈاکٹرز کے لیے وہ مسیحا نہیں انہیں سمجھتے، وہ انہیں نا ہم لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم کوئی زندگی تو نہیں بانٹ رہے ہیں نا، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہماری جان بچا دیں، ان کے ایٹیٹیوڈ تھوڑے سے اسٹبن ہو جاتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، جیسے میں سنگل پیرنٹ ہوں تو میں ماں اور باپ دونوں کا رول ادا کر رہی ہوں، تو کئی دفعہ میں اوور اسٹریس ہوتی ہوں، اوور برڈن ہوتی ہوں، تو لوگ مسیحا کو فرشتہ ہی سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر نے بچانا ہے، ڈاکٹر نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. جب انسان کے ساتھ بیماری آتی ہے، پرابلم آتا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو اس کو جو سب سے زیادہ قابل اعتبار شخص نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر، جس سے اس کو امید ہوتی ہے کہ یہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا اس ٹائم، جبکہ یقیناً بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر ناہید اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے جو لواحقین ہیں جو اس کے ساتھ آتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، پھر وہ اپنا پرابلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں بھی درد ہے، یہاں بھی درد ہے، یہاں سے بھی بلیچ کر رہے ہیں، ڈیٹیل ایمرجنسی میں بتائی جاتی ہے. اس ٹائم جو ڈاکٹر کا رویہ ہوتا ہے نا، آدھی دوائی ہوتا ہے. ڈرپ سے پہلے جو ہو جاتا ہے، ڈرپ بعد میں لگتی ہے، دوائی، بینڈیج، سارے کا سارا جو سلسلہ پروسیجر ہوتا ہے وہ بات نہیں ہوتا ہے. لیکن جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، آدھا مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تہمینہ. جو میٹھے بول میں جادو ہے، بڑا مشہور ایک کوٹیشن ہے. ڈاکٹر کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو اس امید پہ دیکھتے ہیں کہ وہ موت جو ہے اسے ہمیں بچا لے گا. تو جیسے کہ میں گائنی کے سیٹ اپ میں کام کر رہی ہوں، فیمیلز لیبر پین کے ساتھ آتی ہیں بہت، اور ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو انسان کے طور پہ تو لیا ہی نہیں جاتا، بچے پیدا کرنے والی مشین کے طور پہ. تو اس میں خواتین بیچاری کو ڈاکٹر اچھے سے بات کر لیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری گائنی کے جو روسٹر ہیں وہ بہت زیادہ مطلب غیر انسانی ہے. 30 گھنٹے کی میں نے خود ڈیوٹیز کی ہیں. تو اگر میں صبح 8 بجے سے لے کر اگلے دن 8 بجے تک کام کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرا ٹیمپرامنٹ ویسا نہیں رہے گا. 4 مریضوں کے ساتھ میں اچھے سے بولوں گی اور 4 کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گی. تو یہ تو ایکچولی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے، HR بہت کم ہے. اور جو گائنی کا سیٹ اپ ہے وہ ایک 24 آورز ایمرجنسی ہے. عید ہو یا شب رات ہو، محرم میں کچھ بچہ تو پیدا ہونا ہی ہے، تو گائنی کے ڈاکٹرز کو تو آنا ہی پڑتا ہے نا. تو اسے ان کے رویوں میں تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے جو لوگ برداشت نہیں کرتے. لیکن بہرحال اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کبھی اس پر کام نہیں کیا یا آواز نہیں اٹھائی؟ ماشاءاللہ سے آپ AMS ہیں کہ گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں ساری ان کے ڈیوریشن کو، ان کے آرٹس کو کم کیا جائے، اتنا کام لے نا جتنا وہ کر سکیں. جی ہم اس میں کر رہے ہیں، ہم نے کیا بھی ہے. ہمارے ہاسپٹل میں 2 یونٹ ہے، ایک یونٹ میں 1 in 5 کا روسٹر ہے. ڈاکٹر مالکہ ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں، بڑا اچھا کر رہی ہیں. ڈاکٹر خدیجہ ہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں دونوں یونٹ میں. نئے ینگسٹرز تو کر رہے ہیں، جو پرانے ہمارے سینئر استاد ہیں، استاد جو ہے وہ مطلب اس طرح ایگری نہیں کر رہے پرانے روسٹر سے، پرانی روایتوں سے. تو کوشش تو ہے، کر رہے ہیں، لیکن اسٹل ویسے ہی روسٹر چل رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو 30 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. تو ڈیفینیٹلی لڑکیاں ہیں، تھک جاتی ہیں، پھر وہ اسٹیج میں ہوتی ہیں جب ہاؤس جب کر لیتی ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا کر رہی ہیں، فیملی کے ایشوز ہیں، تو وہ بھی اپنے اسٹریس میں ہوتی ہیں نا. اور بہت ساری ڈاکٹر فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اچھا، ڈائیورس کی ریزن بھی ریلیشن شپ میں یہی آتی ہے کہ گائنیکولوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سٹبن ہو جاتی ہیں، روڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہسبینڈ کے ساتھ بھی باسی ہو جاتی ہیں. تو یہ اصل میں عادت بن جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے معاشرے کو بھی پرابلم آ رہا ہے اور پیشنٹ کو بھی آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یا اسٹیٹ کا کام ہے کہ ایسے روسٹرز بنائے جائیں، ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ ایک نارمل جتنا 8 آورز جو انٹرنیشنل لیول ہے کہ 8 آورز تک ایک بندہ کام کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر سے، گائنی کی ڈاکٹر سے بھی اتنا ہی کام کر جائے. پھر ہمارا اسلامی ماحول ہے، اسلامی ملک ہے، تو لیڈی ڈاکٹرز نے ہی ڈیلیوری کروانی ہے. تو ظاہر ہے پھر فیمیلز جو ہیں تو ان کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، مینٹل ریلیکسیشن دینی چاہیے. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا.
ठीक है, जिस पर काम करने की अशद जरूरत हाँ है। जी, अच्छा, ये तो हमने बात हाँ की ना जी। गायनिकोलॉजिस्ट के हवाले से, गायनी के डिपार्टमेंट के हवाले से। एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का ये भी है कि औरतों में अवेयरनेस नहीं है, औरतों के साथ साथ मर्दों में भी अवेयरनेस नहीं है। मे भी बहुत से लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो या मेरे खिलाफ भी हो जाएं कि ये तहमीना शेख क्या बात कर रही है। औरत और शादी का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हर साल आपने एक बच्चा पैदा करना है, चाहे आपकी नई शादी है या पुरानी शादी है, ये हरगिज मतलब नहीं है। जबकि ऐसा होता है जब डॉक्टर के पास आप एक बच्चा आपका साल का है, वो भी चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, अगले की डिलीवरी के लिए आप चेकअप करवानी आई हैं, तो डॉक्टर तो गुस्सा करेगी ना कि तुम अपने आप को मशीन बना रही हो। देखिए, डॉक्टर्स की भी लैंग्वेज ठीक नहीं होती, मैं दोनों तरफ से बात करूंगी। ये कि हर किसी का पर्सनल मसला है कि फैमिली प्लानिंग करता है या नहीं करता, लेकिन उसका दीन भी ये कहता है कि आप वक्फा करें। और अगर हम हेल्थ के हवाले से बात करें, माशाल्लाह से आप खुद डॉक्टर हैं, उसको फिर से रिकवर होने में उसको टाइम देखिए, मैं उसमें आपको तहमीना ये बताऊंगी कि इसमें मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, उसमें हमारी लड़कियों ने छोड़ दी है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करें, और सेहत और तालीम के अलावा हर मैदान में हवाई जहाज जहाना जरूरी नहीं है। न्यूटन ने कहा था, मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो अगर आप बच्चों को अच्छी माएँ बन जाएं तो आपको इंजीनियर या जहाज पायलट उड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए, डॉक्टर्स गायनी में तो जरूरत है, हर जगह तो नहीं जरूरत। आप माँ बने, अच्छी माँ बने, तो आपके बच्चे अच्छे होंगे तो अच्छी कौम बन जाएगी। चलें बताएं।